السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب بخیر وافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بخوشی گزار رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، آج ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمان ہی پستی کا شکار دنیا بھر میں کیوں ہیں؟ لیکن ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ مسلمانوں کی کن غلطیوں کی وجہ سے آج دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ زوال کا وقت جنگ عظیم دوم کے بعد سے شروع ہوا، جب سلطنت عثمانی سلطنت ٹوٹ رہی تھی یا توڑ دی گئی تھی۔ یہ کام اس کو توڑنے کے لیے تو پہلے سے ہی جاری تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی ایک واحد طاقت سلطنت تھی۔ چنانچہ اس میں ہمارے بر صغیر کے پنجابی مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسطینیوں نے فلسطین کی زمین بیچ کر کیوں اسرائیل کے حوالے کی؟ کیوں یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچ رہے تھے؟ کیا وہ بیچ رہے تھے یا انہیں مجبور کیا گیا؟ ان سارے سوالوں کے حقائق جاننے کے لیے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور پسند آنے کی صورت میں آپ اسے شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ آئندہ مزید آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، کہ اسرائیل کا وجود، بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس میں برطانیہ کا نام ضرور شامل حال ہے۔ برطانوی حکومت نے ازل سے ہی مسلمانوں کے ساتھ ایک ہاتک امیز رویہ رکھا، لیکن وہ خود کبھی سامنے اس طرح سے نہیں آیا۔ ہم آپ کو فلسطین کے حوالے سے ہی بتائیں گے کہ یہاں اسرائیل کیسے وجود میں آیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ سے یہ علاقہ برطانویوں نے، اطالویوں نے چھین لیا تھا، اطالوی کے اس لالچ پہ پہلے ایک انقلاب برپا کیا گیا کہ آپ کو آزادی دلائیں گے، آپ کے اوپر حکومت کرنے والا قریش سے نہیں ہے، یا آپ کے اوپر، عربیوں کے اوپر عربی حکومت نہیں کر رہا۔ ایک کنسپٹ کلیئر کیا گیا، جس کے لیے مساجد تک میں مصنوعی حفاظ، مقررین یا خطیب ہم کہہ سکتے ہیں، وہ لانچ کیے گئے۔ تو کیونکہ پہلے وقت میں اگر آپ چلے جائیں تو اس وقت شناخت کا بھی اتنا کوئی خاصا نظام نہیں ہوا کرتا تھا جو کہ موجودہ دنیا میں ہے۔ اور یوں برطانیہ، اٹلی، جہاں اطالوی حکمران تھے، اور اسرائیل کی یہودیوں کی یعنی کہ حمایت حاصل کر کے انہوں نے ایک منظم سازش شروع کر دی۔ چنانچہ عرب نے آزادی کا نعرہ بلند ہو گیا، اور مقدس مسلمانوں کی مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن ترک فوجیوں نے
جو مرکزی دروازہ ہے اس کے سامنے ہی اوپر ان کی توپیں بھی نصب تھی، لیکن ترک فوجیوں نے گولی چلانا مناسب نہیں سمجھا کہ مقدس جگہ پر خون خرابہ نہ ہو۔ جو ترک فوجی یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی عثمانی فوج کے جو جوان وہاں شہید ہوئے، جنہیں صحن میں ذبح کیا گیا، وہ وہاں بے سر و سامانی کے عالم میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے۔ ملک میں ریاست کے مختلف حصوں میں بغاوت شروع ہو گئی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ آزادی تو خیر نہ ملی، فلسطین کا حصہ انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی اور وہ برطانیہ کے ہتھے آ گیا۔ لیبیا، تیونس، اس پر اطالویوں نے قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد جب یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا زمینی تنازعات کی وجہ سے، کیونکہ وہاں حکومت برطانیہ کی تھی، برطانیہ کے زیر انتظام تھا، اور برطانیہ چاہ رہا تھا کہ میں یہاں یہودیوں کی آباد کاری کروں، اور مسلمان ایسا نہیں چاہ رہے تھے۔ اختلاف بڑھتے گئے اور شہر میں، اندرون شہر بلکہ پوری ریاست میں فسادات عروج پر ہونے لگے اور ایک تحریک زور پکڑ گئی۔ اس دوران چونکہ ابھی انتظامات سارے برطانیہ کے ہاتھ میں ہی تھے، برطانوی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہودی آباد ہیں وہ فلسطین میں آ کر آباد۔ چونکہ دنیا بھر سے یہودی سفر کر کے فلسطین کا رخ کرنے لگے، جہاں ان کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ مسلمانوں کی کم آبادی والے علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے، جہاں انہیں برطانوی حکومت نے خود ہی زمینیں دے ڈالی۔ جب ایسا ہو چکا تھا تو برطانوی حکومت سے حالات قابو میں نہ رہ سکے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے حکومت چھوڑ رہے ہیں، اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک فلسطین میں یہودی طاقتور ہو چکے تھے اور اسے برطانیہ کی پوری حمایت بھی حاصل تھی، اور پھر جا کر برطانوی حکومت کی مدد سے اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اب اس میں کس کا قصور ہے؟ کیا ہمارے ان عرب بھائیوں کا قصور نہیں جو اس تحریک کا حصہ تھے، جو یہ نعرے لگا رہے تھے کہ سلطنت عثمانیہ سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے کیونکہ ہم آزادی چاہتے ہیں؟ جیسے ہمارے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار تحریکیں چلتی ہیں کہ بھائی ہم آزادی چاہتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم آزاد ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے بہت سارے اور بھی سوال ہیں، ایسی غلطیاں کہ جو تاریخ میں آج تک مسلمان خود کو معاف نہیں کر پا رہے اور نہ ہی ان کا ازالہ کر پا رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔